بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، سلطان مراد اول کی شہادت کے ساتھ جنگ کسوہ کا بھی اختتام ہوا۔ شہزادہ بایزید جب اس جنگ کو ختم کر کے واپس آئے تو تمام سرداروں نے ان کا استقبال سلطنت عثمانیہ کے نئے سلطان کی حیثیت سے کیا، لیکن تخت نشین ہوتے ہی سلطان بایزید نے پہلا کام یہ کیا کہ اپنے چھوٹے بھائی شہزادے یعقوب کو، جس نے اس جنگ میں بہادری کے اعلیٰ جوہر دکھائے تھے، فوراً قتل کروا دیا۔ یہ عثمانیوں کی تاریخ کا پہلا قتل تھا جو تخت و تاج کے لیے ہوا۔ جنگ کسوہ کے بعد سربیا نے سلطان بایزید سے صلح کر لی، خراج کی رقم متعین ہوئی، 50,000 سپاہیوں کا ایک دستہ سلطان کی مدد کے لیے متعین کیا گیا۔ اس کے علاوہ سربیا کی شہزادی ڈیسپینا کو سلطان بایزید کے نکاح میں دے دیا گیا۔ مشرق میں اناطولیہ کی اکثر ریاستیں سلطنت عثمانیہ میں ضم ہو چکی تھیں۔ باقی ریاستوں کو سلطان بایزید نے فتح کر کے اپنی حکومت میں شامل کر لیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عثمانی ترک بحرہ ایجین کے ساحل تک پہنچ گئے۔ یہیں سے عثمانیوں کے بحری بیڑے یعنی نیول فورسز کی ابتدا ہوئی۔ اسی دوران قسطنطنیہ کا شہنشاہ وفات پا گیا اور اس کا بیٹا سلطان سے اجازت لیے بغیر شہنشاہ بن گیا۔ بایزید کو یہ بات ناگوار گزری اور اس نے قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لیا، لیکن 7 ماہ بعد بہت ہی کڑی شرائط پر یہ محاصرہ اٹھا لیا گیا۔ خراج کی ایک بہت بڑی رقم طے ہوئی اور قسطنطنیہ کے شہر کے بیچوں بیچ ایک مسجد تعمیر کروائی گئی۔ ایک شرعی عدالت کا قیام ہوا۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کو قسطنطنیہ میں بسایا گیا اور اسی وقت سے اس شہر کا نام استنبول پڑنا شروع ہو گیا تھا۔ اس کے بعد سلطان نے ولائچیا کا رخ کیا۔ ولائچیا نے بھی سلطان کو خراج دینے کی شرط قبول کر لی۔ 1393 میں بایزید نے اپنے سب سے بڑے بیٹے سلمان پاشا کو بلغاریہ کی طرف روانہ کیا۔ اس سے پہلے بلغاریہ کا کافی حصہ عثمانی فتح کر چکے تھے۔ سلمان پاشا نے بلغاریہ کے دارالحکومت ترنووا کو فتح کر کے تمام بلغاریہ کو اپنی حکومت میں شامل کر لیا۔ اب سلطان بایزید ہنگری پر حملے کی تیاری کر رہے تھے کہ انہیں خبر ملی کہ کرمانیہ کے ایک امیر نے پھر سے بغاوت کر دی ہے۔ کرمانیہ کے امیر علاؤ الدین بایزید کے سالے بھی تھے، لیکن عثمانیوں کی بڑھتی ہوئی طاقت سے شدید حسد میں مبتلا بھی تھے۔ بایزید یہ خبر سن کر اناطولیہ پہنچے۔ ان کی فوجوں کو شکست دے کر انہیں گرفتار کیا گیا اور پوری کرمانیہ ریاست کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ ان تمام تر فتوحات کے اعزاز میں مصر کے عباسی خلیفہ نے بایزید کو سلطان کا لقب دیا۔ اب کچھ دن بایزید نے آرام کیا اور ہمہ تن عیش و عشرت میں مشغول ہو گئے۔ شہزادی ڈیسپینا کی ترغیب سے شراب پینا بھی شروع کر دی، جسے اب تک کسی عثمانی حکمران نے ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔ لیکن جلد ہی یہ خواب ٹوٹا اور سلطان بایزید کو خبر ملی کہ یورپ میں ایک عظیم و شان صلیبی لشکر تشکیل پا رہا ہے اور اس کی تعداد اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ یہ سلطنت عثمانیہ کو اپنے ساتھ بہا لے جائے گا۔ ہنگری کا بادشاہ یہ بات جانتا تھا کہ سربیا اور ولائچیا کے بعد اب اس کی باری ہے، اس لیے اس نے یورپ کے مسیحی ریاستوں سے مدد طلب کی۔ جنگ کسوہ میں جو اتحاد قائم ہوا تھا، اس میں صرف یورپ کے مشرقی ریاستوں نے حصہ لیا تھا، جبکہ اس مرتبہ پوپ نے خود جنگ کی سرپرستی کی اور مغربی یورپ کے ممالک اٹلی، جرمنی، بویریا اور فرانس کو بھی اتحاد کی دعوت بھیجی۔ اس نے ولائچیا کو بھی اس جنگ میں شامل کر لیا، جس کی حال ہی میں ترکوں سے صلح ہوئی تھی۔ یوں ایک لشکر جرار وجود میں آیا جس کا جوش قابل دید تھا۔ یورپی اقوام نے اتنا بڑا لشکر کبھی اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ اگر آسمان بھی ٹوٹ کر گر پڑے تو نعوذ باللہ اسے ہم اپنے نیزوں کی نوک پر اٹھا لیں گے۔ اس طرح ان کے ارادے بھی بہت بلند تھے۔
ان کا ماننا تھا کہ عثمانی سلطان بھول کر بھی اس لشکر کے سامنے آنے کی جرت نہیں کرے گا۔ ہم عثمانیوں کو رونتے ہوئے شام کو فتح کریں گے اور پھر بیت المقدس پر قبضہ کر کے مسلمانوں کو بے دخل کریں گے۔ اس لیے جشن کا تمام سامان یعنی شراب اور طوائفیں وہ اپنے ساتھ یورپ سے لے کر آئے تھے، لیکن ہنگری کے بادشاہ سجسمنٹ کو عثمانی طاقت کا بخوبی اندازہ تھا۔ وہ انہیں سمجھاتا لیکن یہ اپنی مستیوں میں مصروف رہے۔ نائکوپولی شہر کے مقام پر انہیں اطلاع ملی کہ بایزید اپنے لشکر کے ساتھ پہنچ چکا ہے۔ کچھ یورپی سرداروں کو تو یقین ہی نہ آیا کہ بایزید اتنی جلدی یہاں کیسے پہنچ گیا۔ یہ ایک مذہبی لشکر تھا، اس لیے ہر ملک کا گروہ چاہتا تھا کہ پہلے حملے کی سعادت وہ حاصل کرے۔ سجسمنٹ نے انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن مذہبی جنون میں مبتلا ہو کر یہ ایک بے ہنگم انداز میں عثمانی فوج پر حملہ آور ہوئے اور عثمانیوں کی اگلی صفوں کو تہس نہس کر دیا۔ لیکن یہ صرف بے قاعدہ فوج تھی، اس کے پیچھے ینیشری دستے چھپے ہوئے تھے۔ یہ دستے ایک آفت کی طرح اس لشکر پر نازل ہوئے۔ سجسمنٹ اور ان کے ساتھیوں نے جم کر مقابلہ کیا، مگر اس صلیبی اتحاد کو زبردست شکست کا سامنا ہوا۔ ہزاروں افراد مارے گئے اور ہزاروں قید کر لیے گئے۔ شاہ فرانس کا پوتا بھی قیدیوں میں شامل تھا۔ اس جنگ نے دنیا میں سلطان بایزید کا لوہا منوا دیا تھا۔ لوگ اسے بجلی کے لقب سے پکارتے تھے۔ سلطان بایزید نے فیصلہ کر لیا تھا کہ تمام یورپ پر اسلامی جھنڈا لہرا کر چھوڑے گا۔ لیکن انہی دنوں مشرق میں ایک نئی طاقت تیزی سے ابھری تھی جس کا نام امیر تیمور تھا۔ اس نے اپنی جنگی تدابیر سے تمام دنیا کو ہلا رکھا تھا۔ جب یہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو زیر کر چکا، تب تیمور کی نظریں سلطنت عثمانیہ کی طرف گئی۔ دوسری طرف سلطان بایزید جو کہ اپنی پے در پہ فتوحات کی وجہ سے انتہائی غرور و تکبر کا شکار ہو چکے تھے، تیمور کو ذرا بھی خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ اس کے علاوہ مختلف ریاستوں کے امیر جن سے تیمور نالاں تھا، پناہ کے لیے بایزید کے پاس پہنچے، جبکہ یورپی مسیحی ممالک کی سفارتیں تیمور کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ انہی سرداروں کو لے کر دونوں حکمرانوں کے درمیان نہایت ہی تلخ خط و خطابت ہوئی۔ ان محرکات نے اس جنگ کو ناگزیر بنا دیا تھا۔ امیر تیمور نے سلطنت عثمانیہ سے زور آزمائی سے پہلے مصر اور شام کو زیر کرنا ضروری سمجھا تاکہ اس جانب سے سلطان بایزید کو کوئی مدد حاصل نہ ہو سکے۔ جب سلطان بایزید کو پتہ چلا کہ قصر قسطنطنیہ نے بھی اپنی سفارت تیمور کے دربار میں بھیجی ہے، تو انہوں نے قسطنطنیہ کا زبردست محاصرہ کر لیا۔ اس سے پہلے کہ قسطنطنیہ فتح ہوتا، تیموری لشکر نے عثمانی شہر سواس پر حملہ کر دیا۔ بایزید کا بیٹا ارطغرل اس شہر کی حفاظت پر مامور تھا۔ امیر تیمور نے اس قلعے کی بنیادیں کھود کر اسے زمین بوس کر دیا اور اندر موجود 4000 لوگوں کو ایک گڑھا کھود کر زندہ دفن کر دیا گیا۔ سلطان بایزید کو اپنے بیٹے اور باقی ترکوں کی ایسی اذیت ناک خبر پہنچی تو وہ محاصرہ چھوڑ کر تیمور سے مقابلے کے لیے سواس پہنچے۔ امیر تیمور یہی چاہتے تھے کہ سلطان بایزید اس خبر کو سن کر اچلک میں روانہ ہوں۔ سلطان بایزید کو یہاں پہنچنے کے بعد معلوم ہوا کہ امیر تیمور اپنے لشکر سمیت انگورا کو فتح کرنے کے لیے نکل چکے ہیں۔ تیموری لشکر راستے میں موجود تمام فصلوں، بازاروں سے اناج اور غلہ جمع کرتا ہوا انقرہ پہنچا اور یہاں پہنچتے ہی میدان جنگ کی سب سے موزوں جگہ پر قبضہ کر لیا۔ شہر کا محاصرہ کر کے پانی کی سپلائی روک دی گئی۔ دوسری طرف سلطان بایزید بھی تیمور کا پیچھا کرتے ہوئے انقرہ کے راستے پر تھے، لیکن راستے میں غذائی اجناس کی قلت پیش آئی کیونکہ تیموری فوج اسے پہلے ہی صاف کر چکی تھی۔ جب سلطان بایزید انقرہ پہنچے تو فوج انتہائی نڈال ہو چکی تھی اور خوراک کی انتہائی کمی تھی۔ دوسرا یہ کہ دریا کے پانی پر بھی تیموری فوج کا قبضہ تھا۔ امیر تیمور اب تک اپنی ہر چال میں کامیاب رہے تھے، لیکن سلطان بایزید اپنے گزشتہ جنگی کامیابیوں پر اتنے فخر مند تھے کہ وہ تیمور یا تیموری لشکر کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے تھے۔
شدید گرمی کے دن تھے، پانی کی اتنی قلت ہوئی کہ سلطان کے 5000 سپاہی پیاس کی وجہ سے دم توڑ گئے۔ اب حملہ ناگزیر ہو چکا تھا، چنانچہ سلطان نے حکم دیا۔ سن 1402 میں یہ تاریخ ساز معرکہ وقوع پذیر ہوا۔ اس جنگ میں سلطان کے 4 بیٹے بھی شامل تھے اور سربیا کا بادشاہ سلطان بایزید کا سالہ بھی۔ امیر تیمور نے اس جنگ سے قبل سلطان بایزید کے تاتاری سپاہیوں میں یہ بات پھیلا دی تھی کہ امیر تیمور ہی تاتاریوں کا اصل لیڈر ہے، اس کے خلاف جانا ملک و قوم کی توہین ہے۔ اس لیے جنگ کے دوران تاتاری فوجوں کی بڑی تعداد سلطان بایزید کو چھوڑ کر امیر تیمور سے جا ملی۔ اس کے علاوہ سلطان کی فوج کا ایک حصہ یورپی باج گزار ریاستوں کے عطا کردہ سپاہیوں پر مشتمل تھا، جو کہ زبردستی عثمانی سلطان کا ساتھ دیا کرتے تھے۔ انہوں نے بھی عین موقع پر سلطان بایزید کا ساتھ چھوڑ دیا۔ امیر تیمور اپنی جنگی قابلیت کی بنا پر آدھی جنگ اعلان جنگ سے قبل ہی جیت چکے تھے، یہاں تک کہ سلطان بایزید اور 10,000 ینیشری باقی رہ گئے۔ ان فوجیوں نے بہادری کی ایسی مثال قائم کی کہ خود امیر تیمور، جس کی تمام عمر جنگ و جدل میں گزری تھی، سر پٹا کر رہ گئے۔ بالآخر سلطان بایزید کو گرفتار کر کے امیر تیمور کی خدمت میں حاضر کیا گیا۔ امیر تیمور نے انہیں اپنے پاس بٹھایا اور ان کے حال پر ہمدردی کا اظہار کیا۔ اس کے بعد ایک تیموری جنرل امیر نور الدین نے بھروسہ شہر پر حملہ کیا، جہاں سلطان بایزید کی رہائش تھی، اور وہاں سے تمام خزانہ، سلطان کی بیگمات اور یورپی شراب کا تمام مال غنیمت لے کر تیمور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اب امیر تیمور کی فتح کی خوشی میں ایک جشن کا اہتمام ہوا۔ اس جشن میں سلطان بایزید کو ان کا خاص شاہی لباس پہنا کر اور شاہی تاج سے آراستہ کر کے زبردستی بٹھایا گیا۔ اس کے بعد تاریخ نے یہ منظر بھی دیکھا کہ سلطان بایزید کی بیگمات اور ان کے شاہی حرم کی بے نقاب کنیزیں نئے فاتحین کے سامنے محو رقص ہیں۔ انہی عورتوں کے درمیان اپنی چہیتی بیوی ڈیسپینا بھی نظر آئیں، جس سے سلطان اتنی محبت کیا کرتے تھے کہ شادی کے بعد بھی اسے مذہب تبدیل کرنے پر مجبور نہیں کیا۔ سلطان بایزید اس جشن میں بالکل ساکت بیٹھے رہے اور نہایت بے چارگی کی حالت میں ان حسین چہروں کو دیکھتے رہے جو کبھی ان کی ملکیت ہوا کرتی تھی۔ تیموری سلطان بایزید کے اس حال کو دیکھتے کوئی ہنستا، کوئی عبرت حاصل کرتا اور کوئی بالکل توجہ نہ دیتا۔ رفتہ رفتہ یہ محفل بےہودگی کا شکار ہوتی جا رہی تھی۔ یہ رقص جبراً برہنہ رقص میں تبدیل ہوتا جا رہا تھا۔ سلطان بایزید یہ برداشت نہ کر سکے اور اٹھ کر وہاں سے چلے گئے۔ محفل میں کسی نے انہیں نہیں روکا۔ امیر تیمور کو یہ اندیشہ تھا کہ کہیں سلطان بایزید فرار نہ ہو جائے، اس لیے ان کی سخت نگرانی کی گئی۔ امیر تیمور جہاں بھی جاتے سلطان بایزید کو ساتھ لے جاتے۔ اس مقصد کے لیے ایک پنجرے نما پالکی بنوائی گئی تھی۔ اس عظیم و شان سلطنت کے فرما رواں کو یہ سلوک اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا، اور محض 8 مہینوں کے دوران سلطان بایزید کی روح اس دنیا اور اس پنجرے سے پرواز کر گئی۔ امیر تیمور نے آپ کے جسد خاکی کو بھروسہ روانہ کر دیا۔ آپ کی تدفین سابق سلاطین عثمانی کے پہلو میں کر دی گئی۔ امیر تیمور کی اس تاریخی غلطی کی وجہ سے آج یورپ، جو کہ مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہونے جا رہا تھا، نصرانی براعظم رہ گیا۔ اگر دونوں حکمران تدبیر سے کام لیتے اور یہ جنگ نہ ہوتی تو شاید آج دنیا کا نقشہ مختلف ہوتا۔ اگلی ویڈیو میں ہم اس جنگ کے بعد پیش آنے والے حالات اور 5ویں عثمانی سلطان محمد اول کے بارے میں بات کریں گے۔